جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے جناب باب من جعل لأہل العلم ایام معلومہ، کہ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے علم حاصل کرنے والوں کے لیے جو ہے نا کچھ دن مقرر کر دیے ہوں، یا جو بعض و نصیحت کے لیے کیا کچھ دن مقرر کر دیے گئے ہوں۔ دیکھو وہ بھی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر بن منصور عن ابی وائل قال کان عبداللہ یذکر الناس فی کل خمیس، بس عبداللہ جو تھے بن مسعود جو تھے لوگوں کو ہر جمعرات کو واعظ کیا کرتے ہیں، جمعرات کو واعظ کیا کرتے تھے۔ وقال رجل یا ابا عبد الرحمن لوددت انک ذکرتنا کل یوم، کہ بھائی عبد الرحمن میرا ابو عبد الرحمن میرا دل یہ کرتا ہے کہ آپ روزانہ واعظ کیا کریں ہیں۔ تو ان کا وقال اما انه يمنعني من ذلك انی اکرہ ان املککم، مجھے جو بات روکتی ہے وہ کہ میں نامش کرتا ہوں کہ تمہیں میں کہیں اکتاہٹ میں مبتلا نہ کر دوں۔ فإنی اتخولکم بالموعظۃ کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافۃ السامۃ علینا، اور میں بھی یہ کرتا ہوں تو میں تمہارے واعظ کے لیے وقت تلاش کرتا ہوں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے واعظ کے لیے موقع تلاش کیا کرتے تھے، تو اس لیے میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ مطلب یہ نہیں تھا، کل بھی بات کی تھی کہ روزانہ جو ہے نا کیا ہو رہے ہیں آپ، روزانہ لیکچرز ہو رہے ہیں، روزانہ ہی جو ہے نا آپ اپنا ایک بگاڑ رہے ہیں لوگوں کو وہ کرنے کے لیے کہ جناب علی بس کہ میں نے تو ایک ہی دن میں ان کو ٹھیک کر دینا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ جی لوگوں کو تکلیف ہو جاتے ہیں، کتنا ہی کیسا ہی کیوں نہ وائس کیوں نہ ہو، اثر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں وہی باتیں سن سن کے۔ ہفتے کے اندر کیا کرو، ایک دن 2 دن چلو 3 دن کوئی وہ ہو گیا، اس سے زیادہ جو ہے وہ تو پھر بڑا ہی وہ ہے روزانہ۔ اب آ گیا جی باب من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے لیے بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھو ذرا وبی قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، ٹھیک ہے نا، جس کے لیے بھلائی کرنا دین کی سمجھ لیتے ہیں۔ وانما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یؤتی، اللہ دینے والا ہے۔ ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله، ٹھیک ہے نا، یہ امت ہمیشہ رہے گی قائم اللہ کے دین کے اوپر، لا یضر من خالفہم، ٹھیک ہے نا، اور کہ اللہ کا حکم آ جائے، ٹھیک ہے نا، قیامت آ جائے یعنی، ٹھیک ہے نا۔ تو بتا دیا گیا کہ دیکھو ایک بات تو میں یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا کہ دیکھو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اگر دین کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس پہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، بھلائی کا ارادہ فرمایا تھا تو اس وجہ سے کیا ہوا، دین کے ساتھ جوڑ دیا۔ اگر اللہ نے بھلائی کا ارادہ نہ فرمایا ہوتا تو پھر ہم بھی اس ٹائم کے اوپر جو تھے، آپ اس ٹائم پہ بیٹھے ہوئے جو ہیں کہاں سے جو تھے اس میں سے۔ اچھا پھر دوسرا آ گیا، اس میں فرمایا کہ انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا اللہ عطا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اصل میں علوم کہاں سے آتے ہیں، اللہ کی عطا ہوتی ہے، اچھا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، تقسیم جو ہے۔ اچھا جی، بعض نے کہا کہ یہ مالک غنیمت مراد ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہر چیز میں آ سکتا ہے کہ اصل میں تو اللہ ہی دینے والے ہیں، باقی حضور کیا کرتے ہیں اس کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اچھا، اور تیسرا کی بات ہے کہ وَلَن تَزَالَ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہ امت دین پر قائم رہے گی اور ان کی مخالفت کرنے والے کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک، یہ بڑی تسلی کی بات ہے، سنو اللہ تعالیٰ بڑی ایک دیتا ہے، قیامت تک کیا ہوگا، اس امت کا ایک جو گروہ ہوگا نا وہ حق پہ قائم رہے گا، جو اللہ کے دین کو صحیح طور پہ قائم رہیں گے۔ زمانہ کے اندر کیا آئے گی، فرق آئے گا، بڑا نقصان بھی پہنچنے ہوں گے دین والوں کو، فرقے جو ہے نا مختلف قسم کے پیدا ہو رہے ہوں گے، لیکن اہل حق ہمیشہ رہیں گے، قیامت تک رہا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس سے مراد کیا ہے کہ جو ہے نا وہ ایک ہمیشہ جو ہے نا جو صحابہ کے طرز پہ رہنے والے ہوں گے، چاہے وہ فقہا ہوں، محدثین ہوں، مفسرین ہوں، متکلمین ہوں، مجاہدین ہوں، مبلغین ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ رہیں گے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ جتنے مرضی نکل آئے نا آج کل کے پروفیسر اور فلاں جو ہے نا، یہ نکلتے رہتے ہیں مینڈکوں کی طرح جو ہے، مختلف جو ہے
نئی نئی باتیں کرتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے جی، کوئی جو ہے دین پڑھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر آ کے جی وہ لوگوں کو دین پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں سے۔ اب آگے جی باب الفہم فی العلم، علم میں سمجھ کا بیان آ گیا۔ وبی قال حدثنا علی بن عبد الله قال سفیان قال علی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمع يحدث صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا۔ سنو ذرا، اللہ اکبر، کیا لوگ تھے، ایسے حیران کن وہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی مجاہد کہتے ہیں کہ میں ابن عمر کے ساتھ مدینہ تک گیا، میں نے صرف ایک حدیث ان سے سنی، بس کچھ بھی نہیں سنا۔ چاہیے فوتیا بھی جمار، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فوتی بھی تو اس کے پاس جمار لایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جمار اصل میں کیا ہوتا ہے، یاد رکھو، یہ کیا ہوتا تھا، کھجور کے تنے کے اندر جو ہے نا، اس کے اندر ایک گودا ہوتا تھا، جمار، کھجور کا تنا جو ہے نا، اس میں اس کو لایا گیا۔ قال ان شجرۃ، اچھا یہ مسل وقت کا مسل مسلم کے ایک درخت ہے جس کی میں سے پیچھے بھی پڑ چکے ہیں نا مسلمان کی طرح، فارت تو نقولہ یہ نخلۃ کی کھجور ہے، فیضا اناس کا قوم میں فسکت تو قانون اسلام، یہ نخل نے فرمایا کہ وہ کیا کھجور کا وہ درخت ہے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یعنی علم فہم طلب کرنا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو علم کے اندر سے جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو علم کے اندر فہم جو تھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو علم جیسے مطلوب ایسے کیا اللہ تعالیٰ سے فہم بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ کا کہ ہمیں صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائیے، علم تو دیں دیں، صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائیے۔ باب الاختباط فی العلم والحکمت، یہ باب ہے علم اور حکمت میں رش کرنے کا بیان۔ قال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا، حضرت عمر نے کہا کہ جناب علی تفقہوا قبل، ٹھیک ہے نا، کہ پہلے تم کیا کر لو، تفقہوا فقہ حاصل کر لو، قبل ان تسودوا، اس سے پہلے کہ تمہیں کیا کر لیا جائے، تمہیں سردار بنا دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی بڑے نہ بنو، پہلے چھوٹے بھی بننا کوشش کرو۔ میں نے دیکھا یہ کہ جو طلباء پہلے سے ہی بڑے بن جاتے ہیں نا، ابھی دورہ حدیث مکمل نہیں ہوتا، پہلے سے ہی کیا ہیں بہت کچھ کام شروع ہو گئے جی، فلاں فلاں جی مشہور ہو گئے، اور ابھی سے ہی جو ہے نا پہلے سے ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ کمزور رہ جاتے ہیں دین کے اندر، دین کے اندر بھی اور باطن کے اندر بھی مار کھاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ میں بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ آج کل کے ہمارے بعض جو ہے نا ادارے، بعض پیر حضرات جو ہے نا وہ کرتے ہیں، یا جو عام دوسرے وہ ہوتے ہیں، ہم مثال کے طور پہ ابھی بندہ نیا نیا آتا نہیں ہے، نیا نیا مچھلی پھنسی ہوتی ہے، اس کو کیا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں جاؤ جی لوگوں کو پھانس کھلاؤ، وہ جا کے کیا بن رہا ہوتا ہے لوگوں کے اندر جا کے بہت بڑا مبلغ، اور جا کے وہ کر رہا ہوگا ادھر جا کے لوگوں کو دین کی طرف لے کر آ رہا ہوگا، تصوف کی جو ہے نا گہرائیاں بتا رہا ہوگا، لوگوں کو دین کی وہ سمجھا رہا ہوگا، ایسے لوگ تباہ ہو جایا کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اور میں بڑے اس کے ساتھ کہتا ہوں، ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، ہم نے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو پہلے چھوٹا نہیں بنتا نا، اور پہلے سے کیا ہو جاتا ہے جس کے آگے پیچھے لوگ ہونے لگ پڑے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہو نا، آگے پیچھے جس کے آگے پیچھے لوگ ہو رہے ہوتے ہیں، بڑی عزت پیش آ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں کیا ہو گیا ہوں، کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں، میں بہت بڑی چیز بن گیا ہوں، اور مجھے جو ہے نا پتہ نہیں لوگ تو میرے آگے پیچھے چلتے ہیں فلاں جو ہے۔ تو بھائی بزرگوں نے جو کیا تھا وہ تو کیا تھا، انہوں نے رگڑے کھائے تھے، اس کے بعد وہ اس مقام پہ پہنچے تھے، تم جو ہے وہ ابھی کل کے بچے ہو، اور تم اٹھ کے جو ہے نا اپنے آپ کو کیا ہوائی وہ سمجھ رہے ہو، یہ آپ دیکھ لیں، آپ پھر کے دیکھ لیں، اور یہ جو ہوتا ہے اپنی صرف دکانداری چمکانے کے لیے جو ہے اگلے بندے کی جو ہے نا باتیں تباہ کر کے رکھ دینا، کتنی خطرناک چیز ہے کہ میں اپنی دکانداری چمکانے کی خاطر جو ہے نا میں اگلے لوگوں کو تباہ کر کے رکھتا ہوں۔ تو حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں، تفقہوا قبل ان تسودوا، دین کی سمجھ حاصل کر لو کسی کو تمہیں سردار بنایا جائے، تو پہلے کیا کرو، سید بننے سے پہلے تفقہ حاصل کرو، ٹھیک ہے؟ اور
पहले अगर तुम्हें लीडर बना दिया गया ना, लोग हाथ चूम रहा होगे, लोगों को भी क्या करोगे, गुमराह कर रहे होगे। तो अपनी इस्लाह पहले होती है, याद रख ले। ये अगर आपको भी पट्टियां पढ़ाई हुई है ना बाज लोगों ने, हाँ जी लोगों को जाके तबलीग करो, लोगों को जाके सही करो, तो खुद भी तुम ठीक हो जाओगे। अपनी इस्लाह पहले होती है, याद रख लें। और उसके बाद दूसरों की इस्लाह होती है। ये नहीं होता कि जी उसमें से ये इतनी खतरनाक चीज होती है ना, मतलब कि जी जब आप इस बेड़े को अपना वो करते हैं ना, संभालते हैं कि जनाब इस्लाह का जो वो होता है पहलू जो इख्तियार करते हैं, या बयानात शुरू करते हैं, या दरसे कुरान शुरू करते हैं, और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है, उसमें होता क्या है, लोग जो है ना वो करना शुरू कर देते हैं ना, जाहिर बात है ताजीम से पेश आते हैं, इज्जत से पेश आ रहे होते हैं, और लोग एक दो तारीफें भी कर देंगे तो बस आप समझते हैं कि जनाब हम तो क्या हो गए हैं, बड़े शायद हवाओं में उड़ने लग पड़ते हैं, हम तो पता नहीं किस मुकाम पे पहुंच गए हैं। जुनैद बगदादी तो जो है ना हमारे सामने जो है ना, वो तो क्या करेंगे आके, वो भी हमारे सामने आके दोजानों बैठेंगे आके। इतनी खतरनाक चीज है ना, मैंने कई जगहों पे देखा है कि जी अपनी दुकानदारियां चमकाने की खातिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने अगले लोगों को तबाह करके रख दिया। और वो ये समझते हैं कि जनाब इससे क्या होगा, ये खुद दीन पे आएंगे, इनको जब हम दीन का बोलेंगे, ये जब वो करेंगे तो इनको अपनी फिक्र होगी, तो ये जो है लोगों को दीन पे लाने की कोशिश करेंगे, तो बस फिर ये खुद भी दीन पे चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो वाकई इंसान को फायदा होता है कि जब इंसान किसी को दीन की बात कहता है तो खुद भी उसका एक फायदा होता है। लेकिन क्या एक आदमी जो अभी आपके पास नया नया मुरीद हुआ है आके, 2 महीने 3 महीने उसको आपने अभी से लगा दिया, जाओ पकड़ के लाओ, जो है ना शिकार लेकर आओ, दाना डालो और लोगों को पकड़ के लाओ, तो वो क्या होगा, वो जब जाएगा बयानात करेगा, उसको जो है ना वो तो उसमें आ जाएगा, वो तो हवाई उसमें आ जाएगा। ऐसे ही हमने तालिब इल्मों में भी देखा है, जो तालिब इल्म पहले से ही क्या हो जाते हैं, अभी दूसरे तीसरे दर्जे में नहीं पहुंचे होते, वो पहले से जी तकरीरों में लगे हुए होते हैं जी, बड़े उसमें से जी जुम्मे के बयानात हो रहे हैं, फलां हो रहा है, वो तो लोग आगे पीछे, तो वो फिर चलते भी है ना तो वो बड़ी तवाज़ो के साथ, जैसे कि सारी दुनिया की तवाज़ो किधर आ गई है, वो हमारे अंदर घुसी हुई है, ऐसे सर झुका के, और इस तरीके से लोग कहेंगे आप तो बस, क्या बात है आपकी, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो, अब मैं अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहा, क्योंकि वो मैं तो पता नहीं कौन सी दुनिया की जो है ना, मैं अरजलुल खलाइक हूँ, मैं तो मखलूक में सबसे बदतर और फलां जो है ना, ये ऊपर से क्या होती हैं, ये ड्रामेबाजियां होती हैं, अंदर से खुश हो रहे होते हैं, वाह ये देखें ये जो है, और ऊपर से वो भी दिखा रहे होते हैं कि जी। अब ये जब चीजें आती हैं, इसलिए कहा जाता है इस्लाह का मामला ये बड़ा खतरनाक एक हुआ है। तो इसको सही जो जिसको कहते हैं ना कि जिस नब्ज को सही पकड़ा है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, ये सही नब्ज पकड़ते थे, कि एन जो है ना बंदे को जो है ना वो कर देते थे। तो पहले छोटा बनना पड़ता है,
چھوٹے رگڑے کھا کھا کے کھا کھا کے جب اندر سے جب میں نکل جاتی ہے، پھر بندہ جیسے بیٹھتا ہے نا باز کے لیے، جب کسی اس کے لیے، پھر اس کے اندر ایک اثر ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے، بعد میں دوسروں کی اصلاح ہے. ایسے نہیں عمر کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے جی، اس میں سے اس کے اور بھی معنی کیے گئے ہیں. اور ایک معنی تو یہ بھی کیا گیا کہ جناب علی کہ جناب تم کیا کرو، چھوٹی عمر میں علم حاصل کر لو، بڑی عمر میں تاکہ سردار بنتے ہو تو اس میں سے. یہ اس میں سے آ گیا کہ جی اس میں سے اب تھوڑا سا آگے بھی خود بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا کریں گے، کہتے ہیں قال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا. امام بخاری کہتے ہیں جناب اگر تم سردار بن جاؤ نا تو اس کے بعد بھی کیا کرو، علم تو تمہیں کیا کرنا ہے اس کے بعد بھی حاصل کرو. ان تسودوا اگر تمہیں بنا بھی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہے یہ نہ سمجھنا کہ سردار بننے کے بعد جو ہے نا علم حاصل نہیں کرنا، چھٹی نہیں ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی کیا کرو تفقہ حاصل کرو. تو کہتے ہیں کہ تعلم صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سن، کہ بڑی عمر کے باوجود انہوں نے کیا کیا تھا، علم حاصل کیا تھا. یہ اس میں سے آ گیا. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين. حسد نہیں ہے مگر دو شخصوں کے اندر، رجل آتاه الله مالا کہ اللہ تعالی سے مال دیا، فسلطه على هلاكته اور وہ کیا ہو جاتا ہے اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، مطلب اس کو جو ہے نا ہلاک کرنے کے اوپر. کیا مطلب ہے کہ اس کو خرچ کرتا ہے لوگوں کے اوپر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو مسئلہ کا چلا تو اس میں سے ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے خرچ کر رہا ہے اس کو اللہ کے راستے میں فی الحق کے. ورجل آتاہ اللہ الحکمت، اللہ نے کون فهو یکسی بها ویعلمها، اس کے لیے فیصلہ کرتا ہے اور سکھاتا ہے. مطلب یہ دو قابل رشک آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دو شخص کیا ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے، یہ قابل رشک ہیں یہ لوگ جو ہیں، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ حسد سے مراد کیا آ گیا، یہ کیا ہیں، یہ دو تو اصل قابل رشک جو ہے نا وہ یہی دو لوگ ہیں، مطلب یہی ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل قابل رشک یہ لوگ ہیں. اللہ حسد سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصل قابل رشک یہ دو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہو اور وہ لوگوں کے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، اور دوسرا کیا ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں سے آ گیا. چلیں جی بس اس کو اتنا ہی رکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اتنا ہی آگے رکھ لیتے ہیں. السلام علیکم.